پاکستان کو مڈل آرڈر کے لیے پچھلے کچھ سالوں سے کوئی ایسا بیٹسمین نہیں مل رہا تھا جو کنسسٹنٹلی پرفارم کرے۔ ٹاپ آرڈر سٹرونگ تھا، لیکن جب بھی بات مڈل آرڈر پر آئی تو وہاں بیٹسمین فلاپ ہوتے دکھائی دیے۔ آصف علی، حیدر علی، خوشدل شاہ اور افتخار احمد، نام تو بہت تھے لیکن پرفارمنسز کنسسٹنٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ سب پلیئرز ٹیم سے ان اور آؤٹ ہوتے رہے۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو ایک دور تھا جب شعیب ملک اور محمد حفیظ جیسے بیٹسمین پاکستان کے مڈل آرڈر کو سنبھالتے تھے، کالم، ایکسپیرینسڈ اور میچ فنیشر، لیکن ان کے جانے کے بعد پاکستان کے پاس مڈل آرڈر میں کوئی ایسا نام نہیں آیا جو لمبے وقت تک ٹیم کو کیری کر سکے۔ بہت سے نئے چہرے آئے لیکن کوئی بھی اپنے بیٹ سے وہ پرفارمنسز نہیں دے سکا جس کا فینس کو انتظار تھا اور جو پاکستان کے مڈل آرڈر کو ضرورت تھی۔ لیکن اب لگتا ہے کہ فائنلی پاکستان کو ایک ایسا مڈل آرڈر بیٹسمین مل گیا ہے جو نہ صرف کنسسٹنٹ ہے بلکہ ماڈرن ڈے T20 کرکٹس کی ڈیمانڈز جیسے ہائی سٹرائک ریٹ، فیئر لیس بیٹنگ اور میچ فنیشنگ ایبلٹی ان پر بھی پورا اترتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں حسن نواز کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حسن نواز کی بیٹنگ ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ماڈرن کرکٹ میں ٹیکنیک سے زیادہ امپورٹنٹ ہے امپیکٹ۔ ایسے بہت سے پلیئرز آئے جن کی بیٹنگ ٹیکنیک ٹھیک نہیں تھی لیکن ان کی پرفارمنسز سب سے بہتر رہی۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہمیں اسٹیو اسمتھ کی ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حسن نواز کا سٹانس پرفیکٹ نہ ہو لیکن ان کی ہٹنگ پاور اور فیئر لیس اپروچ نے ہر لیول پر امپیکٹ دکھایا ہے، جس کی 6 ہٹنگ دیکھ کر شاہد آفریدی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو ایزلی کھڑے کھڑے بال کو اسٹیڈیم کے باہر پہنچا دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حسن نواز ہی وہ پلیئر ہو جو پاکستان کے مڈل آرڈر کا سالوں پرانا کرائسس اب ختم کر دے۔ حسن نواز 21 اگست 2002 کو پنجاب کے شہر لیا میں پیدا ہوئے، ایک ایسے علاقے میں جہاں کرکٹ کا صرف جنون تھا، لیکن اس جنون کو ریالٹی میں بدل دینے کے لیے نہ تو کوئی پراپر اکیڈمیز تھی، نہ کوچنگ سسٹم، اور نہ ہی وہ انوائرمنٹ جو کسی بھی پلیئر کو پروفیشنل بننے کا موقع دے سکے۔ لیکن حسن کا جنون اتنا تھا کہ انہوں نے کبھی اپنے آس پاس کے حالات کو رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ چھوٹی سی عمر میں جب دوسرے بچے اسکول کے کام یا گیمز میں بیزی ہوتے تھے، حسن دھوپ اور مٹی میں ٹیپ بال کرکٹ کھیل کر اپنا سپنا پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ انہیں جلدی سمجھ آ گیا تھا کہ اگر پاکستان جیسے ملک میں کرکٹ کا اصلی سفر طے کرنا ہے تو ٹیپ بال کرکٹ سے پروفیشنل ہارڈ بال کرکٹ تک کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور اس راستے میں صرف ٹیلنٹ نہیں بلکہ سپورٹ کا ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ اسی وجہ سے حسن نے اسلام آباد کا رخ کیا اور ایجوکیشن کا بہانہ بنایا، لیکن اصل میں ان کا مشن تھا ایک بہترین کرکٹنگ سسٹم کا حصہ بننا، جہاں ان کی محنت کو سمجھا جائے، ان کا ٹیلنٹ پہچانا جائے، اور یہ سب ممکن ہوا ان کی بہن کی وجہ سے جو اسلام آباد میں رہتی تھی اور جنہوں نے ان کے ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ اسلام آباد کرکٹ ایسوسی ایشن سے حسن نے اپنا فارمل کرکٹنگ جرنی سٹارٹ کیا، اور صرف 14 سال کی عمر میں جب انہوں نے اسلام آباد الیکشن کلب کو جوائن کیا تو انہوں نے سب کو اپنے نیچرل ہٹنگ ایبلٹی اور فیئر لیس اپروچ سے حیران کر دیا۔ اس کے بعد سال 2022 میں جب انہیں کشمیر پریمیئر لیگ میں کھیلنے کا موقع ملا تو انہوں نے فل ایڈوانٹیج اٹھایا، صرف 6 میچز میں 241 رنز بنائے اور ٹورنامنٹ کے سیکنڈ ہائیسٹ رن سکورر بن گئے، جہاں ان کے 6 ہٹنگ ایبلٹی نے سب کا اٹینشن گریب کیا۔ لوگوں نے انہیں شاہد آفریدی سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ کھڑے کھڑے بال کو باؤنڈری کے باہر پہنچا دیتے تھے۔ ان کی KPL کی پرفارمنس نے ان کا نام ڈومیسٹک سرکٹ میں اسٹیبلش کر دیا، جس کے بعد انہیں نیشنل T20 کپ میں بھی ریپرزینٹ کرنے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے اپنے فیئر لیس بیٹنگ سے سلیکٹرز کی نظر میں اپنی ویلیو بڑھائی۔ پھر 2023 میں انہیں پاکستان سپر لیگ کا پارٹ بننے کا موقع ملا اور اسلام آباد یونائٹڈ نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا، لیکن ایکسپیرینس کی کمی اور ایکسپیکٹیشنز کے پریشر میں وہ پہلا سیزن اچھا نہیں کھیل سکے۔ صرف 3 میچز میں 28 رنز بنائے اور لوگ سمجھنے لگے کہ یہ بھی ایک سوشل میڈیا ہائی لائٹڈ پلیئر ہے جو پروفیشنل کرکٹ میں پرفارم نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد حسن نے واپس ڈومیسٹک کرکٹ کا رخ کیا، اپنی بیٹنگ پہ محنت کی اور خود کو اور بہتر بنایا۔ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ 2024 میں ان کا لسٹ اے ڈیبیو ہوا، جہاں انہوں نے اچھی پرفارمنسز دے کر سلیکٹرز کا بھروسہ جیت لیا۔ اور پھر آئی وہ تاریخ 16 مارچ 2025 جب حسن نواز نے فائنلی پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا، لیکن جیسے ہی ڈیبیو ہوا ویسے ہی چیلنجز شروع ہو گئے۔ ان کے پہلے 2 T20I میچز میں وہ 0 پر آؤٹ ہوئے، جس کے بعد ٹویٹر، یوٹیوب اور ہر پلیٹ فارم پر ان کا مذاق اڑا۔
لوگوں نے انہیں پرچی کہنا شروع کر دیا، لیکن کیپٹن سلمان علی آغا نے ان پر بھروسہ رکھا اور انہیں ایک اور موقع دیا، اور تیسرے میچ میں انہوں نے سینچری سکور کر دی، وہ بھی پریشر سچویشن میں۔ اور پھر آیا پی ایس ایل 2025۔ اس دفعہ حسن نواز کو کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اپنے اسکواڈ کا حصہ بنایا۔ کوئٹہ کے ٹاپ آرڈر میں پہلے ہی فن ایلن اور ساؤتھ شکیل جیسے اسٹیبلشڈ اوپنر موجود تھے، اس لیے حسن کو اپنی نیچرل اوپننگ پوزیشن چھوڑ کر مڈل آرڈر میں فٹ کیا گیا۔ جگہ بدلی تھی، رول بدلا تھا، لیکن حسن نے اپنی گیم میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ ہر میچ میں کنسسٹنسی کے ساتھ پرفارم کیا اور انہیں پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کا ایوارڈ دیا گیا، اور ساتھ ہی بیسٹ بیٹر آف دا ٹورنامنٹ کا ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے 12 میچز کھیلے اور 162 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ 399 رن سکور کیے، جس میں 1 سینچری اور 3 ہاف سینچریز شامل تھی۔ ان کی اس پرفارمنس کے بعد لگنے لگا کہ پاکستان کے مڈل آرڈر کا پرابلم اب حل ہو گیا ہے۔ پی ایس ایل کے بعد مئی میں بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی، 3 T20I میچز کھیلے گئے۔ حسن نواز نے اس سیریز میں اپنی بیٹنگ سے سب کو امپریس کیا۔ پہلے میچ میں 22 بالز پر 44 رنز کی ایکسکلوسیو اننگ کھیلی، جس میں 4 چھکے شامل تھے۔ دوسرے میچ میں 26 بالز پر 51 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگ کھیلی، جبکہ تیسرے میچ میں 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 3 میچز میں انہوں نے 121 رنز بنائے، وہ بھی آلموسٹ 200 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ۔ اس سیریز کے بعد یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ حسن نواز پاکستان کے مڈل آرڈر کا سٹرونگ کنٹینڈر بن چکا ہے۔ جولائی 2025 میں پاکستان نے اس بار بنگلہ دیش کا ٹور کیا، جہاں پھر سے 3 T20I میچز کھیلے گئے۔ پہلے 2 میچز میں حسن نواز 0 پر آؤٹ ہوئے، اور ان میچز میں پاکستان کی ٹیم بری طرح فیل ہوئی، دونوں میچز ہار گئی۔ لیکن تیسرے میچ میں حسن نواز نے کم بیک کیا اور 194 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 33 رن سکور کیے، جو ان کے انٹینٹ اور ایگریشن کا پروف تھا۔ اگست 2025 میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 T20I میچز کی ہوم سیریز کھیلی۔ اس سیریز میں حسن نواز ہر میچ میں امپیکٹ پلیئر ثابت ہوئے۔ پہلے میچ میں 29، دوسرے میں 40 اور تیسرے میں 15۔ تینوں میچز میں شارٹ اور کوئک اننگ کھیلی۔ تینوں میچز میں ان کی اننگز شارٹ رہی، لیکن ان کا انٹینٹ اور اٹیکنگ سٹائل نے ہمیشہ پاکستان کو اچھا مومنٹم دیا۔ حسن نواز اپنی اننگز کو لمبا کنورٹ تو نہیں کر پائے، لیکن ان کا فیئرلیس اپروچ اور کنسسٹنٹ ایگریشن نے فینس کے دل جیت لیے۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ حسن نواز نے صرف اپنی انٹینٹ اور ایگریسو بیٹنگ سٹائل سے نہیں، بلکہ کنسسٹنٹ پرفارمنسز سے پاکستان کے T20 سیٹ اپ میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ان کا رول اب کلیئرلی ڈیفائن ہو چکا ہے، مڈل آرڈر کا ایک امپیکٹ بیٹر جو گیم کا فلو بدل سکتا ہے۔ وہ اب وہ پلیئر نہیں جو صرف 1 یا 2 میچز کے لیے ٹرائی کیا جا رہا ہے، اب ان کو پراپر بیکنگ مل رہی ہے اور ٹیم ان پر ٹرسٹ کر رہی ہے۔ ہر میچ میں ان کی چھوٹی چھوٹی کوئک اننگز نے یہ پروو کیا کہ ان کی پریزنس نے پاکستان کا مڈل آرڈر زندہ لگتا ہے، اور اگر وہ اسی طرح اپنا فیئرلیس سٹائل مینٹین کرتے رہے تو حسن نواز وہ نام بن سکتا ہے جو آنے والے کچھ سالوں تک پاکستان کے T20 مڈل آرڈر کا بیک بون رہے گا۔ سبسکرائب۔